فیکٹس پروموٹر کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو ایک نظریے پر بنی ہیں۔ پاکستان اسلام کے نظریے پر جبکہ اسرائیل یہودیت و صفانیت کے نظریے پر۔ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ قیام پاکستان کی شروعات میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل جیسی متنازع مملکت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ کسی اور نے نہیں بلکہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا۔ اول دن سے اسرائیل پاکستان سے خائف تھا اور اس کے لیے پاکستان کا وجود کبھی بھی باعث تسلیم نہیں تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک بڑی رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالچ دیا گیا تھا، جو کہ اس وقت اربوں کی مالیت تھی۔ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ صرف ایک بار اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں، لیکن لیاقت علی خان صاحب نے اس وقت بڑی سختی سے یہ بات واضح کی تھی کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ پاکستان اسرائیل جیسی قوم کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت کیا آفت آن پڑی تھی کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف پاکستان کو اپنے آپ کو تسلیم کروانا چاہتا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان بننے کے چند سال بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسرائیل کی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں خطرہ ہے تو بس پاکستان سے، ہمیں پاکستان کے وجود کو مٹانا ہوگا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک کٹے پٹے ملک سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس نہ تو کوئی جدید ہتھیار تھے اور نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا۔ عرب ممالک تو اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے اور اسرائیل کے ساتھ ٹکر لینے کی حیثیت میں تھے، لیکن اسرائیل کی کمال کی چالاکی کی وجہ سے عرب ممالک اس کے خلاف آواز اٹھانے سے قاصر تھے۔ اسرائیلیوں نے عرب ممالک کے حکمران کو عیاشی اور فحاشی کے ایسے زہر میں دھکیل دیا تھا کہ اب وہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کو بکواس سمجھتے تھے۔ یہودیوں نے عربوں کو دولت کی ایسی ریل پھیر میں لگا دیا ہے کہ اب انہیں ان ساری چیزوں سے دوری موت سے کم نہیں لگتی۔ اسرائیل نے ہر فارم پر پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ ہمارے ملک کے غدار حکمران شاید سالوں پہلے ہی اسرائیلی مال کی خاطر اپنا ملک و دھرم بیچ چکے ہوتے، لیکن اس قوم کی طرف سے آنے والا رد عمل اور پاک فوج کی سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں اس قدم سے روکتا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ناممکن کیوں ہے؟ دوستوں، اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی، اور پھر اس جنگ کے لیے مجاہدین کی وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی۔ یہاں یہ فوجیں حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کے پاس جدید ہتھیار ہوں گے، اور حدیث میں ان کے شہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی ہے۔ مشرق میں جدید ترین ہتھیار اور اعلیٰ فوج والا ملک کون سا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔